تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کا لفظ عربی زبان سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے پہلے سے مقرر کیا ہوا۔ تقدیر اسلامی عقائد میں ایک اہم اور مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور اسے اللہ کی مرضی، فیصلے اور علم کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے۔ تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا ایک نظام ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے تحت ہے۔ انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے اور اس کے حکم کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے: ان تقدیر مبرم، حتمی تقدیر۔ یہ وہ تقدیر ہے جو اللہ کی طرف سے قطعی طور پر مقرر کی گئی ہے اور اسے کوئی نہیں بدل سکتا، جیسے موت کا وقت، انسان کی پیدائش کا لمحہ وغیرہ۔ تقدیر معلق، شرطی تقدیر۔ یہ وہ تقدیر ہے جو کسی شرط کے تحت تبدیل ہو سکتی ہے، جیسے دعا یعنی کا اعمال کے ذریعے انسان اپنی قسمت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اعمال خود منتخب کرے۔ انسان کو اس دنیا میں آزمایا جا رہا ہے، اور اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق آس کی آخرت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ انسان کو اپنے اعمال کے لیے ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اعمال ہی کی تقدیر کا حصہ بنتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں اور وہ مجبور ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان کے پاس ارادہ عمل کا اختیار موجود ہے، اور وہ اپنی کوششوں اور محنت کے ذریعے اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے۔ تقدیر کا یہ فلسفہ انسان کو اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ یہاں انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ مشکلات اور آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور ان میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ تقدیر کا عقیدہ انسان کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے، اور اسے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ آخر میں تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کوشش نہ کرے یا عمل سے ہاتھ کھینچ لے، بلکہ یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھائے، اور انہی تمام تر کوششوں کے بعد اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں تقدیر کا تصور اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک خاص منصوبہ اور ترتیب مقرر کر رکھی ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ہر چیز کو ایک خاص نظام کے تحت پیدا کیا ہے، اور تمام واقعات، احوال اور زندگی کے تمام پہلو اللہ کے علم اور قدرت کے تابع ہیں۔ قرآن مجید میں تقدیر کے بارے میں مختلف آیات موجود ہیں، جیسے سورہ القدر: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ آیات اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مقررہ وقت اور اندازہ رکھا ہے۔ جیسے سورہ الحدید: زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت آتی ہے، وہ ایک کتاب میں لکھی جا چکی ہے قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ پہلے سے اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران: اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ہر شخص کی موت اور زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، اور یہ پہلے سے مقرر کی گئی ہے۔ ان آیات سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ تقدیر کا تعلق اللہ کی مرضی اور اس کے علم کے ساتھ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ انسان کو صحیح اور غلط کے درمیان انتخاب کا اختیار دیا گیا ہے، اور اسی پر اس کی جزا و سزا کا دار و مدار ہے۔ تقدیر اور حقیقت: تقدیر ایک ایسا تصور ہے جس پر دنیا کے مختلف مذاہب اور فلسفے صدیوں سے بحث کرتے آئے ہیں۔ اسلامی عقائد میں تقدیر کا ایک خاص مقام ہے، جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے لکھا گیا نظام سمجھا جاتا ہے۔ یہ نظام زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے، چاہے وہ ہماری زندگی کے اہم فیصلے ہوں یا چھوٹی چھوٹی باتیں، سب تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تقدیر کو ماننا ایمان کے 4 ارکان میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی کے تمام مراحل، اس کی کامیابیاں، ناکامیاں اور اس کے ساتھ پیش آنے حالات پہلے سے طے کر رکھے ہیں،
لیکن تقدیر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہاں انسان کا اختیار اور ارادہ ہمات لو جاتا ہے۔ حقیقت میں تقدیر اور انسان کی آزاد مرضی کے درمیانہ ایک لطیف توازن ہے۔ تقدیر اور اختیار کا تعلق اسلام میں تقدیر کو ماننے کے ساتھ ساتھ انسان کو ذمہ دار اور بااختیار سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکے۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کچھ بھی نہ کرے اور سبق چھا اللہ کے سپرد کر دے، بلکہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے انسان کو محنت کرنے اور اسباب اپنانے کا حکم دیا ہے۔ کامیابی اور ناکامی تقدیر کا حصہ ضرور ہیں، لیکن کوشش آوردہ انسان کی طرف سے ضروری ہیں۔ حقیقت کی روشنی میں تقدیر حقیقت یہ ہے کہ انسان اکثر زندگی کے مختلف مراحل میں مشکلات، چیلنجز اور امتحانات سے گزرتا ہے۔ یہ تقدیر کی حقیقت کا ہے، یہ تقدیر کی حقیقت کا ہی حصہ ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری محنت کے باوجود نتائج ویسے نہیں آتے جیسے ہم توقع کرتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو تقدیر پر یقین رکھنا چاہیے اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تقدیر اور تقدیر کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے حصے کا عمل کرے اور نتائج کو اللہ پر چھوڑ دے۔ ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی تقدیر کا مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی ہے جو تمام امور کا فیصلہ کرتا ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بے عمل ہو جائے، بلکہ ہر موقع پر بہترین کوشش کرنا اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہی حقیقی کامیابی کا راز ہے۔ تقدیر اور حقیقت کو سمجھنا انسان کے ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ یہ انسان کو اس بات کا شعور دیتا ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تقدیر کو قبول کرنے کا مطلب اللہ کی حکمت پر بھروسہ اور اپنے اعمال کے لیے خود کو ذمہ دار سمجھنا ہے۔ تقدیر کا راز تقدیری ایک ایسا راز ہے جسے سمجھنا اور اس کے اثرات کو جانچا انسانی فہم سے باہر ہے۔ یہ وہی طاقت ہے جو ہمارے مقدر کو بناتی ہے اور زندگی کے مختلف حالات میں ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ اکثر لوگ تقدیر کو قسمت کا نام دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ انسانی کوشش اور اللہ کی مرضی کا ایک مجموعہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تقدیر اللہ کی طرف سے پہلے سے لکھی جا چکی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تقدیر اور اختیار کا مسئلہ ہمیشہ سے علمی مباحث کا حصہ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ہماری محنت اور جدوجہد بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ اکثر لوگ ناکامیاب مشکلات کو تقدیر کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ رویہ غلط ہے کیونکہ تقدیر اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، لیکن انسان کو اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ اللہ نے ہر چیز کا فیصلہ پہلے سے کر رکھا ہے، لیکن انسان کی محنت اور دعا بھی تقدیر کے فیصلے کو بدل سکتی ہے۔ تقدیر کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسے ایک آزمائش کے طور پر لیں۔ زندگی میں خوشیاں اور غم، کامیابیاں اور ناکامی سب تقدیر کا حصہ ہیں۔ جو لوگ تقدیر کے راز کو سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں۔ آخر میں تقدیر کا راز یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہر لمحہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ کی مرضی میں یقینا اور اپنی کوششوں پر اعتماد حاصل ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی تک کو سنوار سکتے ہیں۔